السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ حکیم صاحب، کوئی ایسی دوا دے دو کہ مجھے نیند آ جائے، رات کو بھی مجھے نیند نہیں آتی۔ میرے بھائی، ابھی جو میں دوائی دے رہا ہوں نا، اس کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور آپ نے کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ دل کی سکون کے لیے دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کی ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیگم، میں نکلنے والا ہوں، جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ لکھ کر دے دیجئے گا۔ ٹھیک ہے میرے سرتاج۔ میری جان کیا سوچ رہی ہو؟ سوچ رہی ہوں اگر ہمارا ایک ہی بیٹا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہماری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں گاڑی میں کیا خرابی آ گئی ہے۔ کیا ہوا؟ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ اوفو، ایک اور مصیبت۔ ٹینشن نہ لو، اللہ خیر کرے گا۔ ارے بیٹا، کیا ہوا؟ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ اب بیچ راستے میں پریشان کھڑے ہیں۔ چچا جی، میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ ارے بیٹا، آجو میری دکان میں بیٹھو، ادھر تھک جاؤ گے۔ چاچا جی بہت شکریہ، میرے ساتھ میری گھر والی بھی ہے نا۔ ارے کوئی بات نہیں میرے بیٹے، ادھر میرا گھر بھی ہے، آپ کی گھر والی کو گھر میں بٹھائیں گے۔ آپ آجو میری دکان میں بیٹھو جب تک مستری نہیں آ جاتے، ورنہ اتنی گرمی ہے، تھک جاؤ گے بیٹا۔ چاچا جی کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں بیٹھو جب تک مصری نہیں آ جاتے۔ اترنا تو چاہیے، بہت گرمی ہے۔ تو پھر چلو ان کے گھر چلتے ہیں، جب تک مصری نہیں آ جاتے ادھر ہی بیٹھو، جب میں گاڑی کو ٹھیک کروں گا تو آپ کو بلا لوں گا۔ اچھا، اور سناؤ، کہاں سے آ رہے ہو؟ چاچا ہم کراچی جا رہے ہیں۔ ویسے چاچا آپ حکیم ہو، آپ دوائیاں بیچتے ہو؟ ہاں بیٹا، میں دوائیاں بناتا ہوں پھر بیچتا ہوں۔ ویسے حکیم صاحب، آپ کون سی بیماری کا علاج کرتے ہیں؟ میں اللہ کی توکل سے ہر بیماری کا علاج کرتا ہوں۔ حکیم صاحب، میرے شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے ابھی تک کوئی اولاد سے نہیں نوازا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ کے گھر میں دیر ہے پر اندیر نہیں، ایک دن اللہ آپ کو بھی اولاد دے دے گا۔ اگر آپ کی قسمت میں ہے تو آپ کو اپنا قسمت ضرور ملے گا۔ حکیم صاحب، ہماری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ بیٹا، نا امیدی کی باتیں نہیں کرتے، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ بیٹا، اب میں آپ کو کچھ دوائیاں دیتا ہوں، اس سے آپ نے استعمال کرنا ہے، اور آپ نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور آپ نے کثرت سے استغفار پڑھنا ہے، اور اپنے رب سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد ضرور دے گا۔ میرے اللہ تو بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے حکیم صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حکیم صاحب، ہماری دوائیوں کا کتنے پیسے ہو گئے؟ نہیں بیٹا، میں نہیں لے سکتا، کیونکہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ آج کی جتنی ضرورت تھی اللہ نے پوری کر دی ہے، کل بھی اللہ مالک ہے۔ ویسے حکیم بھی عجیب بندہ ہے، میں پیسے دینے لگا تھا تو کہہ رہا تھا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا، میں پیسے نہیں لے سکتا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارا کتنا گھٹیا سوچ ہے یار۔ حکیم صاحب بول رہے تھے کہ آج کی ضرورت اللہ نے پوری کی ہے، کل کا بھی اللہ مالک ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا جی، آج کل کے دور میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں، میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اللہ پر یقین کرنے والے اب بھی اس دنیا میں ہے۔ بیگم، میں جا رہا ہوں، جو چیز ختم ہوئی ہو ان کا نام لکھ کے مجھے دے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے میرے سرتاج، ابھی لکھ کے دیتی ہوں۔ میرے سرتاج، میں کب سے آپ سے بول رہی ہوں، میں تو بول بول کے تھک گئی ہوں۔ ہماری لڑکی نہ بڑی ہو گئی ہے، ان کے جہیز کا سامان کہاں سے لائیں گے؟ میرے سرتاج، میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن آپ ضرورت کے مطابق چلتے ہو نا، تو آج یہ سب سے بڑا ضرورت آپ کیسے پورا کریں گے؟ میری پیاری بیگم، کل بھی اللہ مالک تھا، آج بھی اللہ ہی مالک ہے، آپ فکر کیوں کرتی ہے؟ سرتاج، ہماری بیٹی بڑی ہو گئی ہے تب میں فکر کرنے لگی ہوں۔ میرے بے وقوف بیگم، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوان، کون ہو بیٹے؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ارے بابا جی، سچ میں آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ بیٹا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں نا، میری نظر بھی کمزور ہو گئی ہے،
मैं आपको नहीं जानता बेटा। हकीम साहब, आप इंसान नहीं फरिश्ता हो। आपसे जाने के बाद मैंने नमाज भी पढ़ना शुरू किया, मैंने इस्तिग़फ़ार भी पढ़ना शुरू किया, मैंने आपकी दवाई खाई। अल्लाह ने मुझे 3 पोलू से नवाजा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या आप कहना क्या चाहते हैं। हकीम साहब, 9 साल पहले मैं आपकी दुकान पर आया था और मैं वो खुद नहीं आया था, अल्लाह ने भेज दिया था। मैं और मेरी बीवी कराची जा रहे थे। आपकी दुकान के साथ ही हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अगर आपको याद हो तो मेरी बीवी भी मेरी साथ थी। हाँ बेटा, मुझे याद आ गया, ये तो बहुत पुरानी बात है। और सुनाओ, घर में खैरियत है? यहाँ कैसे आना हुआ? आपके बच्चे किधर हैं? हकीम साहब, 1 हफ्ता पहले मैंने अपनी भांजी के लिए जहेज़ का सामान लिया हुआ था, तो मेरी भांजी बहुत बीमार हो गई और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो मेरे बीवी को उस वक्त आपकी बेटी याद आ गई कि हकीम साहब की एक छोटी बेटी थी, तो ये सामान क्यों ना उधर लेके जाएं। मेरे बेटे, मैं जब घर से निकलता हूँ ना, तो मेरी बीवी एक चिट्ठी लिख कर देती है। जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो ना, मैं वो ला कर देता हूँ। और आज तो मेरे अल्लाह ने हद कर दी है, क्योंकि आज वाली चिट्ठी जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। हाय मेरे खुदाया, इसे भी आपने पूरा कर लिया। हकीम साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी वजह से ही मैं राह रास्त पर आया हूँ। यकीन को ही ईमान कहलाती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे बेगम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ मेरे सरताज, आज तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ बेगम, खुश क्यों ना हो, जो चिट्ठी आपने आज लिखी हुई थी ना, अल्लाह ने वो भी पूरा कर ली है। क्या हुआ मेरे सरताज, मैं कुछ समझी नहीं। बेगम, होना क्या था, मेरे अल्लाह तो बहुत बड़ा गफूर रहीम है। आज जो आपने चिट्ठी लिख कर दी थी ना कि बेटी का जहेज का सामान, तो अल्लाह ने वो भी पूरा कर लिया है। अरे क्या वाकई? हाँ बेगम, हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता। या अल्लाह, तेरे लाख लाख शुक्र है। बेगम, मेरे अल्लाह बहुत रहीम और करीम ज़ात है। हाँ मेरे सरताज, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल।